آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، ہم نے پچھلے ہفتے میں سورہ بینہ پڑھا تھا۔ سورہ بینہ پڑھا تھا۔ سورہ بینہ یہ ہمت اور فضیلت کے سلسلے میں ہم نے وہ روایت بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی سے کہا کہ میں قرآن تمہیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے تمہیں قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے کہا۔ میرے رب نے مجھے تمہیں قرآن پڑھ کر سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے اور کہا، کیا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ یا میرے رب نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ اس پر ہمارے خوشی کے حضرت ابی بن کعب آنکھوں سے اہمیت تھی جو بیان کیا گیا ہے۔ آج ہم جو ہے اگلی سورت پڑھیں گے، جس سورہ کو سورہ قدر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جس سورہ کو سورہ قدر سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ جو ہے سورہ قدر ہے۔ کیا ہے؟ سورہ قدر۔ قدر کے معنی ہوتے ہیں عظمت، قدر کے معنی ہے اندازہ، قدر کے معنی عظمت کے بھی ہیں، قدر کے معنی اندازہ کے بھی ہیں، قدر کے معنی اندازہ کے بھی ہیں، اور قدر کے معنی اہمیت کے، فضیلت کے ہیں۔ یعنی قدر جیسے تقدیر قدر ہی سے بنا ہوا ہے، تقدیر جو ہے قدر ہی سے بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری متعلق اندازہ لگایا، اور اندازہ لگا کر کے اسے ہمارے لیے لکھ دیا، اسی لیے اسے قدر کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا قدر کے معنی قدر و منزلت کے بھی ہیں، اس لیے اسے شب قدر کہتے ہیں، اور اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے۔ اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہے، اس لیے کہ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس میں سال بھر کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کے معنی ہیں تنگی کے بھی، اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں، قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس لیے کہ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یعنی بہت سارے معنی ہیں قدر کے۔ قدر کا ایک معنی میں نے بتایا قدر و منزلت، قدر و منزلت۔ قدر کا ایک معنی ہم نے بتایا اندازہ، اور اسی طرح قدر کے معنی ہے تنگی کے۔ قدر کے معنی کیا ہے؟ تنگی کے۔ تو ہر ایک کی حکمت اور مصلحت ہے۔ اگر قدر و منزلت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس رات کی کا مقام و مرتبہ بیان کیا جا رہا ہے، اسی لیے اسے شب قدر کہتے ہیں۔ اور
اگر اس کا معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے تو اس لیے کہ اس میں سال بھر کے کیا کے لیے فیصلے کیے جاتے ہیں، اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہتے ہیں۔ اگر اس کے معنی تنگی کہیں تو اس لیے کہ اس رات اتنی کثرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے شب قدر کا معنی تنگی کی رات، شب قدر کا معنی تنگی کی رات، جو بھی معنی ہو قدر کا، تمام معانی جو ہیں شب قدر پر صادق آتے ہیں، تمام معانی شب قدر پر کیا ہے؟ صادق آتے ہیں۔ شب قدر سورہ قدر جو ہے یہ سورہ مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ سورہ قدر کیا ہے؟ مکی ہے اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ وہ رات جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، جس میں فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ رات جو ہے کون سی ہے؟ وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب برات کی رات ہے، تو اس کا کہنا صحیح نہیں ہے، اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آیت میں اس بات کی وضاحت ہے کہ قرآن جو ہے یہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، اور شب قدر جو ہے یہ رمضان میں آتی ہے نہ کہ شعبان میں۔ شب قدر جو ہے یہ رمضان میں آتی ہے نہ کہ شعبان میں۔ جب شب قدر رمضان میں آتی ہے نہ کہ شعبان میں، تو اسی سے پتا چلا کہ شب قدر جو ہے یہ شعبان میں ہوگی، رمضان میں ہوگی، شعبان میں نہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اگر سورہ دخان کی آیت انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، اس سے دلیل پکڑتے ہوئے کہتا ہے کہ اس سے مراد شب برات کی 15ویں تاریخ ہے، تو اس کا کہنا غلط ہوگا، اس لیے کہ سورہ قدر کی اس آیت نے وضاحت کر دی کہ یہاں قدر سے مراد جس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں وہ شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، شب قدر ہے جو رمضان میں آتی ہے، کیونکہ قرآن نے کہا شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان ہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن ہی کے متعلق کہہ رہا ہے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ تو یہاں انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ تو یہاں بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان کی رات ہے، جیسا کہ بعض ضعیف روایتوں کے اندر اس بات کی وضاحت ہے، جس میں ان سے فضیلت قرات کہا گیا ہے، تو یہ سب روایتیں سندن ضعیف ہیں، اور قرآن جو ہے نص صریح ہے، قرآن کیا ہے؟ نص صریح ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان میں آتی ہے نہ کہ شعبان میں۔ تو یہ ہو گئی لیلۃ القدر کے متعلق بات۔ تو میں نے بتایا سورہ قدر، اس سورہ کا نام قدر ہے، یہ مکی ہے، اور اس میں 5 آیتیں ہیں۔ کس میں آیتیں؟ 5 آیتیں ہیں، اور شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے، اس کو مبہم رکھا گیا ہے۔ حکمت یہ ہے کہ لوگ 5 ہی رات طاق راتوں میں جاگ کر اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں، یعنی اللہ کی خوب عبادت کی غرض سے اسے کیا کر دیا گیا؟ چھپا دیا گیا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر
किस रात में आती है, लेकिन फिर आपको भुला दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे थे, उनका झगड़ा चुकाने लगे, तो आपके दिलो दिमाग, आपके दिमाग से वो ओझल हो गया, गोया कि आप के ऊपर वजाहत कर दी गई, लेकिन आपको फिर भुला दिया गया। हिकमत व मसलियत यही थी कि ताकि रमजान में जिस तरह लोग खूब नमाज का एहतमाम करते हैं, खूब तरावी का एहतमाम करते हैं, खूब अच्छे और नेक काम करते हैं, ऐसे ही रमजान के आखिरी अशरा में ताक़रातों में जाग करके खूब इबादतें करें और खूब अल्लाह की हम्द और तारीफ बयान करें। इसीलिए उसे क्या कर दिया गया, मख्फी और पोशीदा रखा गया। तो यहाँ बताया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंजलनाहु, इन्ना अंजलनाहु, बेशक हमने इसको उतारा है, बेशक हमने क्या किया है, बेशक हमने नाजिल किया है इसको, यानी कुरान को, फी लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र में। इन्ना अंजलनाहु, इन्ना अंजलनाहु, यकीनन हमने इसको उतारा है। ये जमीर किसकी जानिब लौटती है, कुरान की जानिब, जो अल्लाह ताला ने फरमाया शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, क्योंकि जमीर जो है कुरान की जानिब लौटती है, कुरान की जानिब लौट रही है कि हमने इसे रमजान लैलतुल कद्र में उतारा, क्योंकि अल्लाह ने वहां बतला दिया, वजाहत कर दी कि शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ील कुरान, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। तो दोबारा उसके जिक्र करने की जरूरत नहीं रही, बल्कि जमीर के जरिए उसके जानिब इशारा किया गया। जैसे मिसाल के तौर पर एक आदमी का एक बार नाम ले लिया जाता है कि मैंने जैद से कहा था एक काम करना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, मालूम नहीं क्या वजह थी उनके ना करने की। तब देखिए हम जमीर इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने जैद से कहा था ये काम करने के लिए, उन्होंने नहीं किया, पता नहीं क्या वजह थी, क्यों उन्होंने ये काम नहीं किया। तो उन्होंने उन्होंने जो हम इसने इस्तेमाल किया, उसने जो हमने इस्तेमाल किया, ये जमीर है, ये क्या है, जमीर है। उसी को अरबी में हु से ताबीर करते हैं, अगर मुअन्नस है तो हिया से ताबीर किया जाता है या हा से ताबीर किया जाता है। जिसे आपने जो है जमीर के बहस में पढ़ा होगा कि जमीर की 5 किस्में हैं, जमीर मरफू मुत्तसिल, जमीर मरफू मुनफसिल, जमीर मंसूब मुत्तसिल, जमीर मंसूब मुनफसिल, जमीर मजरूर मुत्तसिल। तो मुत्तसिल जमीर में आपने पढ़ा होगा क्या है, जाराबा, जाराबा का, जाराबना, जाराबना पढ़ा होगा। और मुत्तसिल में आपने, मुनफसिल में आप पढ़ा होगा अंता अंतुमा अंतुम हिया हुमा हुन्ना, ये पढ़ा होगा। और मफूल है क्या बोलते हैं, मंसूब मुनफसिल में पढ़ा हो, मुत्तसिल में पढ़ा होगा जराबनी, और मुनफसिल में पढ़ा होगा इया का, इया कुमा। और ये मजरूर में पढ़ा होगा लका लकुमा लकुम, लके लकुमा लकुन्ना, लहा लहू लहा, लहुमा लहुन, इस तरह पढ़ा होगा। तो यहाँ बताया इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, ये बिलाशुबा यकीनन हमने नाजिल किया है इसको, यानी कुरान को, फी लैलतिल कद्र, कद्र वाली रात में, फजीलत वाली रात में, फी लैलतिल कद्र, ऐसी रात में जो फजीलत वाली है, कद्र मंजिलत वाली है, कद्र मंजिलत वाली। तो मैंने बताया उसे कद्र मंजिलत वाली रात क्यों कहा गया, इसलिए कि उस रात में फरिश्तों का नुज़ूल होता है, उस रात में अल्लाह का खुसूसी करम होता है, उस रात में अल्लाह साल भर के तमाम मामलात का फैसला करता है। उस रात में अल्लाह ताला साल भर के तमाम मामलात की क्या करता है, फैसला करता है। तो कहा इन्ना अंजलना फी लैलतिल कद्र, यकीनन बेशुबा, बेशक हमने हमने क्या है, नाजिल किया है,
ہم نے نازل کیا ہے اسے فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، قدر والی رات میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک کیا بتایا، کیا ہے لیلۃ القدر، ما ادراک کیا معلوم، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یا تم کیا سمجھے کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہاں استفہام ہے، اس رات کی عظمت اہمیت کو واضح کرنے کے اللہ نے استفہام بیان کیا، تاکہ لوگ جو ہے اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اللہ کہنا ما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا معلوم، کیا تمہیں معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا تمہیں معلوم کیا ہے لیلۃ القدر؟ اللہ نے اس طرح کی چیز کہہ کر کے ہماری تشویش میں اضافہ کر دیا، تاکہ ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کو سمجھنے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ کون سی رات شب قدر ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وما ادراکا، وما ادراکا، اور وما ادراکا کیا تمہیں معلوم کیا ہے لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ پھر اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے، اس استفہام کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اس استفہام کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر والی رات یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات یہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے قدر والی رات کیا ہے، بہتر ہے۔ قدر والی رات کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ 1000 رات سے بہتر ہے۔ 1000 رات کتنا ہوگا؟ 84 سال کے اوپر ہوگا، 84 سال کے اوپر ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظمت والی رات کیوں دی؟ اس کے اندر حکمت اور مصلحت یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ذکر کیا گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے ذکر کیا گیا کہ پچھلی امتوں نے، کسی نے 1000 سال عبادت کی، کسی نے 900 سال عبادت کی، کسی نے 200 سال عبادت کی، یعنی لمبی لمبی عمریں اور بہت زیادہ ان عمروں میں عبادت کا ذکر کیا گیا۔ تو صحابہ کرام جو عبادت کے بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ بھائی جنہوں نے 1000 عمر پائی، انہوں نے 1800 900 سال عبادت کی، جنہوں نے 1000 سال عبادت کی، ہم ان کی عبادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، عبادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، ہم ان کی ثوابات کو حاصل نہیں کر سکتے، ہم ان کے ثوابات کو حاصل نہیں کر سکتے، تو گویا کہ مایوسی لائق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو، اس سورہ کو نازل کر کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ تمہاری عمریں ضرور کم ہے، ایک ایک تمہاری عمریں ضرور تھوڑی ہیں، لیکن عبادات میں ثوابات جو تمہارے لیے رکھے گئے وہ بہت زیادہ۔ مثال کے طور پر ہمارے اوپر نماز جو فرض ہوئی تھی 50 وقت کی، ہم پڑھتے ہیں نماز 5 وقت کی، ہمیں 1 وقت کی نماز کا ثواب، نہ پڑھنے کا ثواب 10 نماز کے برابر ملتا ہے، 5 وقت کی نماز کا ثواب 50 وقت کی نماز کے برابر ملتا ہے۔ اتنا اللہ کا فضل ہے، ہم پڑھتے ہیں 1 وقت کی نماز، ہمیں ملتا کتنا ہے؟ 10 نمازوں کا ثواب۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا
کہ تمہیں نیکی جو کرتے ہو ایک نیکی کا اجر 10، 10 سے 70، 70 سے 700 سے بھی زائد، ایک نیکی کا اجر اور ثواب 1 سے 10، 10 سے 70 اور 70 سے 700 سے زائد بھی اجر ملتا ہے۔ تو کتنا ثواب ہو گیا، کتنی نیکی ہو گئی، جبکہ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا۔ تو اللہ کا خصوصی فضل ہمارے کہ ایک نیکی کا کام کرتے ہیں، ایک عبادت کا کام کرتے ہیں، تو ایک عبادت کا کام ہمیں کتنا ملتا ہے، 10۔ ایک وقت کی نماز ہم نے پڑھا، 10 وقت کی نماز کا ثواب ملا۔ 5 وقت کی نماز ہم نے پڑھا، 50 وقت کی نماز کا ثواب ملا۔ تو 10 گنا ہو گیا نا، 10 گنا ہو گیا۔ کتنا اللہ تعالیٰ کریم ہے، کتنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کریم ہے، اللہ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو اسی لیے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جی لیلۃ القدر یعنی قدر والی رات، خیر یہ بہتر ہے 1000 مہینے سے، یعنی ایک آدمی 1000 مہینے، 1000 مہینے یعنی 84 سال عبادت کرے، اور ایک آدمی شب قدر کو پالے تو اسے 84 سال عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ملتا۔ تو اللہ کا خصوصی فضل اور احسان ہے ہمارے پر۔ چلیے ٹائم ختم ہو گیا، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی، جواب سوال جواب ہوگا کل ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔